لیکن ہم اس زمانے میں بستے ہیں اور وہ دور بھی ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ جس دور میں صحابہ کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اہل بیت کو ڈسکس کیا جاتا ہے، گفتگو کی جاتی ہے، صرف یہ کہ چار لوگوں کی توجہ اپنی جانب کرنے کے لیے، اور ہمارا بھی ذوق ہے کہ بس کوئی انوکھی بات تو کر رہا ہے نا، دوڑ کر کے ادھر ہم لوگ مائل ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں جو لوگ بیٹھتے تھے، ہم یہ بات روز سنتے ہیں، پر کبھی آپ غور تو کریں، 40 سال حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رات عبادت کی، اور یہ ایک تو مجاہدہ ہے وہ رات کو عبادت کا، اور ایک ہے دن کی جد و جہد، سویرے اٹھنا، فقہ کا درس دینا، طلباء کو پڑھانا، پھر اس کے بعد لوگوں کو حدیث پاک کے اسباق پڑھانا، پھر اس کے بعد تفسیر قرآن پر کام کرنا، پھر کتابیں لکھنا، اور پھر رات کو 70 ہزار کے مجمع سے خطاب بھی کرنا، اور مجمع عوام کا نہیں، مجمع ان لوگوں کا جن میں بڑے بڑے محدثین بیٹھے ہیں، کاغذ قلم لیے بیٹھے ہیں، انہوں نے وہ باتیں لکھنی ہیں، اور بات اس طرح کی نہیں کہ پہلے سے عنوان دے دیا گیا ہے، بلکہ قاری صاحب اٹھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، اور حضرت غوث پاک اس کی تفسیر شروع کر دیں گے۔ اتنی محنت جس شخص نے کی، اور مقام قطبیت پہ جو لوگ فائز ہوئے، آپ میری بات کو سمجھیں، اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ غوث، قطب، ابدال کوئی بھی ہو، وہ کسی صحابی کے قدموں کی خاک تک کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو پھر اس شخص پر کلام شروع کر دینا، اس پر بات کرنا، پھر یہ کہ توجہ سے سننا، باقاعدہ غور کرنا، اور آ کر سوال کرنا کہ فلاں نے بات اٹھائی ہے، آپ سمجھے تو صحیح۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، بات ہو رہی تھی، حضرت شیخ کے نظریات کی روشنی میں بات کرنی ہے، میں تو بڑے شکوے کے ساتھ آپ سے عرض کروں گا کہ وہ حضرت مجدد الفسانی جن پر اقبال جیسے لوگوں نے قلم اٹھایا، اور اقبال میرے ذوق والے نہیں تھے، بڑے رند مزاج بھی تھے، اگر ذوق بڑا شاندار تھا تو تنقید بھی بڑی تگڑی کرتے تھے، بڑی تگڑی کرتے تھے، ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، بڑی تگڑی تنقید کرتے تھے۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، اب کہاں سے آئے گی صدا لا الہ۔ اقبال کسی کے بارے میں کلام لکھتے ہیں، وہ بالکل سادی سی بات ہے، بڑے تگڑے رند مزاج تھے عزیز، لیکن اقبال نے تعریف کی حضرت مجدد صاحب کی۔ وہ لوگ جو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ مقدسہ میں انسلاک رکھتے ہیں، وہ جو ان سے محبت رکھتے ہیں، اگر ان کے گھر میں مکتوبات شریف بھی نہ ہو، اور اگر وہ حضرت کی تاریخ وصال سے بھی آگاہ نہ ہو، اور ہمارے ہاں ان کے تذکار بھی نہ ہو، اور وہ کتنی بڑی اتھارٹی تھے اس پر ہماری توجہ بھی نہ ہو، تو پھر ہم نے اسباق یاد کیا کیے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا، مسئلے پہ غور فرمائیے گا، آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو خلفائے راشدین کے ایام یاد کرا دیے، اتنا عدل کیا، اتنی خیر بانٹی، اتنی محبت کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام اتنی خیر کے ساتھ لیا جاتا ہے کہ لوگ انہیں خلفائے راشدین کا جانشین کہتے ہیں، بڑے آدمی تھے حضرت، اور نیرے بادشاہ نہیں تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، درویش بھی تھے۔ آج کل جتنے ٹور درویشوں کے ہیں نا، اتنے فقیروں کے نہیں۔ ہارن بھی تے کھیڑ نا فقیرہ، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، مطلب یہ تو روز کہتے ہو میں وہاں گیا تو مجھے بڑی عزت ملی، میں وہاں گیا تو بڑا پروٹوکول ملا، کبھی یہ بھی تو کہا کرو نا، میں وہاں گیا تو میں نے جھاڑو دیا، میں وہاں گیا تو میں نے لنگر بانٹا، میں وہاں گیا تو میں نے نوکری کی۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑ، کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندی، ہارن دا مل ہیرا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بڑا کام کیا، 39 سال عمر پائی لیکن کمال کر گئے، بڑے منصوبے، بڑے کام۔ حضرت مجدد صاحب سے پوچھا گیا، توجہ ہے میری بات پر، یہ تو اتنا خطرناک دور آیا ہے کہ صحیح العقیدہ بندہ ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے فلانی جگہ بیعت ہو گیا، تو کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ تو گڑبڑ باتیں کرنی شروع کر گیا، جہاں جا کے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے تھا وہاں جا کے اس کا گڑبڑ ہو گیا۔ کہتے پیر صاحب نے ایک نئی تحقیق بتا دی ہے، بھئی آپ کے پیر صاحب تو باقاعدہ ایک لڑی سے آ رہے ہیں، یا وہ قادری ہیں، یا وہ چشتی ہیں، یا وہ نقشبندی ہیں، یا وہ سہروردی ہیں، انہوں نے کون سی نئی تحقیق کرنی تھی، یا غوث پاک کی بات کرنی تھی؟
یا مجدد صاحب کی بات کرنی تھی یا حضرت غریب نواز کی بات کرنی تھی، نئی تحقیق کون سی انہوں نے پیش کر دی. اور وہ سارے لوگ وہ ہیں جو مسلک اہل سنت کی بات کرنے والے ہیں. اور حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن و سنت کے مفاہیم بھی وہ لیے جائیں گے جو علماء اہل سنت بیان کریں گے، وہ مفاہیم کتاب و سنت کے لیے جائیں گے. تو زیادہ وقت نہیں ہے کہ چیزوں کو کھول کر آپ کے سامنے رکھا جائے. حضرت مجدد صاحب سے ایک سوال ہوا، یہ میرا درد دل ہے، خاص بات ہے، آپ نے مہربانی کر کے اس پر توجہ کرنی ہے. کہا جناب اتنی خدمات ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی، تو یہ بتائیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر تقابل کیا جائے تو پھر کیا حال ہے. تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جس گھوڑے پر بیٹھ کے حضرت امیر معاویہ جہاد کرتے تھے نا، اور جہاد کرتے وقت اس گھوڑے کے ناک میں جو خاک چلی جاتی تھی نا، وہ خاک بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا امیر معاویہ حضور کے زیادہ ہیں، وہ نبی پاک کی صحبت یافتہ ہیں. میرے بھائی آپ نہ الجھے ان چیزوں میں جو سوائے تشکیک کے کچھ اور پیدا نہیں کرتے، سوائے الجھن کے. آپ یقین کریں یہ ہمارا وہ اسٹیٹ تھا جہاں سے لوگ یقین کامل لے کے جاتے تھے. اب راہ چلتے ہیں تو جیبوں میں رکے آتے ہیں، فلانے کے بارے میں اپنی رائے دیں. تو میں اکثر کہتا ہوں ہماری رائے رہنے دو گے تو بچے رہو گے. رائے اعلیٰ حضرت بریلوی کی ٹھیک ہے، رائے حضرت مجدد الف ثانی کی ٹھیک ہے. کیوں آپ ہر چھوٹے بڑے آدمی سے رائے کا سوال کر رہے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے، حضرت مجدد صاحب پتہ کیا فرماتے ہیں؟ مسئلہ شرعی یہی ہے کہ خلفائے راشدین کا نام خطبہ جمعہ میں لینا نہ فرض ہے نہ واجب ہے. مسئلہ یہی ہے. پر آپ فرماتے ہیں خطیب کے پاس جمعہ پڑا، اس نے نام نہیں لیے، خبیث لکھا ہے حضرت مجدد صاحب نے اس کو. فرمایا بڑا خبیث ہے، خلفائے راشدین کے نام تو ذکر نہیں کیے. آپ یہ آپ کا سرمایہ ہے، یہ آپ کا وقار ہے. ہوتے ہیں نا یہ میری برادری کا طریقہ ہے، یہ میرے قبیلے کا طریقہ ہے، یہ بھی ہماری رسم ہے، ہم نے بچا کے رکھنی ہے. میرے محبوب کے کل صحابہ، کل اہل بیت، او یارو کوئی کہاں الجھ گیا تھا، کوئی کہیں الجھ گیا تھا، ہمارا ورثہ تھا، ہم نے سارا کچھ جھولی میں سجا کے رکھا ہوا تھا، ہم آنے والی نسلوں کو منتقل کر رہے تھے، دے رہے تھے. کیوں الجھتے ہو؟ کیوں ان جگہوں پہ جاتے ہو؟ کیوں اس طرح کے لوگوں کی طرف بڑھتے ہو جو آپ کو شک میں مبتلا کرتے ہیں، کوئی نئی بات سناتے ہیں؟ قرآن مجید کی میں نے اس مقام سے میں نے تلاوت کیا، اللہ فرماتے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ رہنے والے ہیں. اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں، آپس میں بڑے قریب ہیں. مجھے بتائیے جب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ آپس میں مہربان ہے، تو پھر آپ کو کسی تاریخ میں الجھنے کی ضرورت ہے؟ اور کچھ لوگ نا، میں نے دیکھا ہے، میں تو چھوٹا آدمی ہوں، پر پیچھے بیٹھ کے جب بندہ بات سنتا ہے تو اسے ہلکا ہلکا اپنا ذہنی حاشیہ دینے کی تو ضرورت ہوتی ہے نا. میری طرح کے لوگوں نے چمکانی ہوتی ہے تقریر، تو تقریر چمکانے کے لیے کئی دفعہ ایسا کام بھی کرنا پڑتا ہے کہ چمک جائے کسی طریقے سے. تو کہتے ہیں آج میں بتاؤں گا عظمت صحابہ کیا ہے. میں نے کہا جناب آپ بھلا کیا بتائیں گے؟ عظمت صحابہ تو اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے، حضور نے حدیث میں. آپ کیا انوکھی بات کریں گے؟ آپ ناقل بنے، وہاں سے پڑھیں، یہاں بیان کر دیں. آج میں نے بتانا ہے عظمت اہل بیت کے، مثلاً آپ کیا بتائیں گے؟ کیا آپ اپنی حیثیت کیا بیان کریں گے؟ آپ وہاں سے بات کریں اور یہاں لے آئیں، اور وہی عظمت اہل بیت ہے. چلے کوئی اچھا خطیب ہو تو وہ بر موقع شعر سیٹ کر کے وہ ذرا اپنی بات کو اچھے طریقے سے آپ تک پہنچائے گا، لیکن جمعے والے دن جو آپ کا سادہ خطیب تقریر کرتا ہے وہ بھی عظمت صحابہ بیان کرتا ہے، وہ بھی عظمت اہل بیت بیان کرتا ہے. آپ اس کو غور سے سنیں اور آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ ان لوگوں کی ہم قدر کریں گے، ان کا ہم احترام کریں گے، ان کے لیے ہم اچھے جذبات اپنی طبیعت میں پیدا کریں گے. ہم ادب والے لوگ ہیں، ہماری جماعت سے لوگوں نے سیکھنا ہے. آپ جتنا مرضی کہیں میں گناہ گار آدمی ہوں، میں بڑا چھوٹا ہوں، میں بڑا عاجز ہوں، لیکن آپ کو سویرے لوگ پوچھیں گے کہ آپ حضرت شہنشاہ لاسانی کے حضور گئے تھے، کیا لے کے آئے ہو؟ اگر کل جا کے آپ اپنے گھر والوں سے تلخ بولو گے تو وہ بات کریں گے یہ سکھایا تمہیں پیر صاحب نے. اگر کل دکھ آپ نہ مانے پر آپ ترجمان ہیں اپنی خانقاہ کے، آپ نہ مانے پر آپ ترجمان ہیں اپنے نظریے کے،
آپ کا عمل دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ گویا یہ تمہیں سکھایا گیا ہے۔ آپ نے حسین بات صحابہ کے بارے میں اعلیٰ بات، اور یاد رکھو صحابہ ایک دوسرے کے بارے میں بڑے خوبصورت جذبات رکھتے تھے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حضور کے پہلو میں بیٹھے تھے، اور بھی صحابہ کا جم غفیر تھا۔ حضرت صدیق اکبر آج بھی حضور کے پہلو میں ہیں۔ کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں، بالکل پہلو میں بیٹھے تھے، اور بھی صحابہ تھے۔ اچانک حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے، اور بھی بڑے لوگ بیٹھے تھے۔ جیسے ہی مولا کائنات تشریف لائے نا، حضرت صدیق اکبر اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا ہاتھ تھاما، ان کو لا کے حضور کے قریب بٹھایا، خود سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت صدیق اکبر کا مقام جو امت میں ہے وہ ساری دنیا جانتی تھی، تو حضرت صدیق اکبر بھی تو جانتے تھے نا۔ لیکن کسی کو عزت دینے سے انسان کا قد ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، چھوٹا۔ انہیں پتا تھا کہ اس امت میں میرا درجہ امامت کا ہے، وہ جان